السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليم. محترم سامعین، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ماہ رمضان عنایت فرمایا. تو اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس ماہ کی برکت، رحمت اور نعمت سے مالا مال فرما، آمین. محترم سامعین، آج یہ تقریر، آج یہ خطبہ دعا کی قبولیت، صدقات اور اعتکاف پر ہے. لہذا ہر ایک عنوان پر مختصراً روشنی ڈالی جائے گی. امید ہے کہ بغور سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اے نبی، جب آپ سے یہ لوگ پوچھے، میرے بندے پوچھے میرے بارے میں، تو کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں، اور وہ جو بھی پکار لگاتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں دعا قبول کرتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی رحمت اور توجہ ہم پر رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہم پر رہتی ہے. پھر ہماری زندگی میں جو بھلائی اور اچھائی اور خیر ہو اسے مقدر فرماتا ہے. ہماری ساری دعائیں اللہ رب العزت ہو بہو اسی طرح قبول فرمائے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ فرماتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. مثلا میں کہیں جاب مانگ رہا ہوں، کہیں نوکری تلاش کر رہا ہوں، لیکن اور نوکری کے لیے اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نوکری نہیں دے گا، وہ جاب نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس جاب میں ہمارے لیے نقصان ہے، بھلائی نہیں ہے. اس جاب میں ہمارے لیے گھاٹا ہے، خسارہ ہے، بھلائی نہیں ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس جاب میں ہمارے لیے حادثہ ہو، گھٹنا ہو، جس کی وجہ سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے. تو اب بتائیے، کیا جان سے بڑھ کر نوکری ہے؟ نہیں، جان سے بڑھ کر نوکری نہیں ہے. اگر جان بچی رہیں گی تو کہیں پر بھی انشاءاللہ وہ رہ کر اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے گزر بسر کا سامان تیار کر سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے لیے جو بہتر ہو اللہ تعالیٰ وہ مقدر کرتا ہے. اگر ہم اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، لہذا ہماری دعائیں رد نہیں جاتی ہے، قبول ہوتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں قبول ہوتی ہے. کبھی تو ان دعاؤں کے ذریعے ہمارے اوپر آنے والی بلائیں، مصیبتیں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اور جو حادثات اور گھٹنائیں ہیں ان ساری چیزوں کو ٹال دیتا ہے. محترم سامعین، اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے. ساری عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض اور نوافل
جو بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ جس طرح انسان کے ہاتھ پیر بدن سارا کچھ موجود ہو، لیکن اگر دماغ نہ ہو تو پھر مغز نہ ہو تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہمارے لیے دعائیں نہ ہو، ہم اگر دعائیں نہ کریں تو پھر ہماری عبادتیں اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ان میں مزہ ہی نہیں ہے۔ دعا جو بعض جگہوں میں ابھی بھی فرد نمازوں کے بعد جماعت کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، حقیقتاً میں وہ ثابت نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر دعا کریں۔ جیسے ہی فرض نماز پڑھی جاتی ہے، سلام پھیرنا ہوتا ہے کہ فوراً مسجد سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، فوراً مسجد سے نکل جاتے ہیں اور دعا کرتے ہی نہیں۔ ہر نماز کے بعد دعا کریں، کبھی کبھی نہ کریں، لیکن زیادہ اوقات میں دعا کریں۔ ہاتھ اٹھا کر 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ اللہ سے مانگے، روئے، گڑ گڑائے۔ ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں تو ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، اگرچہ سند میں کچھ ضعف ہے لیکن دوسری سندوں سے اسے تقویت مل جاتی ہے اور اس کا حکم صحیح ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے: ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم۔ اس طرح آگے اور بھی کچھ روایت ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک روزہ دار ہے جب وہ افطار کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک اور روایت ہے: 3 دعوات مستجابات، دعوت المسافر ودعوت المظلوم ودعوت الصائم، کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں جاتی، ایک مسافر کی دعا اور ایک مظلوم کی دعا اور ایک روزے دار کی دعا۔ لہذا ہمیں دعاؤں کا خصوصی اس مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے تو افطار کے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان للصائم عند فطره دعوت لا ترد، کہ روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں جاتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت افطار کے وقت جب بیٹھے رہتے ہیں، سارے سامان کھان پان، پھل فروٹس، مشروبات، جوس سب موجود ہوتے ہیں، اپنے سامنے دسترخوان میں بچھائے اور ترتیب وار رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پورا دن بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود اسے نہیں کھاتے ہیں اور کہتے ابھی 5 منٹ سمے ہے، ابھی 10 منٹ ٹائم ہے اور ابھی 5 منٹ وقت ہے، اس وجہ سے نہیں کھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ لہذا عزیز دوستو، پورے رمضان میں دعا تو کرنا چاہیے، وہ تو رد نہیں جاتی ہے، لیکن خاص طور سے افطار سے قبل، افطار سے کچھ پہلے کا جو وقت اور لمحہ ہوتا ہے اس وقت ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت کی دعائیں رد نہیں جاتی اور قبول ہوتی ہے۔ محترم سامعین، یہ ہو گئی دعاؤں کے تعلق سے کچھ باتیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں صدقات۔ صدقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہے صدقہ واجبہ۔ صدقہ واجبہ جسے ہم زکوٰۃ کا نام دیتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں، اور صدقہ نافلہ جو زکوٰۃ کے علاوہ ہم صدقہ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی غریبوں کی مدد کرتے ہیں یا مسجد میں کرتے ہیں یا کہیں اور جو بھی کرتے ہیں، وہ صدقہ نافلہ ہے۔ اس کی بڑی فضیلت حدیث مبارک کے اندر اور قرآن کریم کے اندر آتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اگر کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے زمین کے اندر ایک دانہ بویا اور اس دانے سے 7 شیش نکلے، 7 بالیاں نکلے، جیسے گیہوں کی بالیاں ہوتی ہیں 7 بالیاں نکلے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔
اتنی نیکیاں، اور آگے تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ چاہے تو اور بھی زیادہ عطا کرے گا، کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، جاننے والا ہے ہر چیز کو، اس کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے عزیز ساتھیوں دوستو، ہمیں صدقہ کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ الصدقات ترد البلاء وتزيد فی العمر، کہ صدقہ بلاؤں کو ختم کرتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ کے تعلق سے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، پال پوس کر بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر لوگ گائے بھینس کو پال کر کے پوس کر کے بڑا کرتے ہیں اور پھر اس سے بچے ہوتے ہیں اور اس کا ایک بڑا سا ریوڑ بن جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پال پوس کر اتنا بڑا کرتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ صدقہ کرنے والا بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو اس کے سامنے رکھے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ یہ میرا صدقہ نہیں ہے، شاید یہ کسی دوسرے آدمی نے صدقہ کیا تھا، میں نے اتنا بڑا صدقہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ خوش ہو جاؤ، یہ تمہارا ہی صدقہ ہے، میں نے اس کو پالا پوسا اور بڑا کیا۔ میرے بھائیوں، صدقہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، اسی لیے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، چاہے ہم خوشحالی میں ہو یا بدحالی میں ہو۔ آج ہمارے پاس زیادہ پیسے ہیں تو زیادہ صدقہ کریں، کل ہمارے پاس کم پیسے ہوں گے تو کم صدقہ کریں۔ پہلے ہمارے پاس زیادہ پیسے تھے تو زیادہ صدقہ کرتے تھے، آج نہیں ہے تو تھوڑا بہت صدقہ کر دیا کریں تاکہ اس کی نیکیاں ہمیں ملتی رہے۔ اچھا، صدقہ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ من تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جو صدقہ کرے تو اتنا چھپا کر کرے، اتنا چھپا کر کرے کہ دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اتنا گپت اور پوشیدہ انداز میں صدقہ کرے کہ اس کی مثال بتائی گئی کہ دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریا مقصود نہ ہو، لوگوں کو دکھلاوا مقصود نہ ہو کہ ہاں میں نے اتنا صدقہ کیا، اتنا صدقہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیوں، صدقے کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے اور صدقے کی طرف خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من کسا مسلمن ثوبا علی عرن کسہ اللہ تعالی من خدر الجنہ، کہ جو کوئی بندہ کسی ننگے مسلمان کو یا ایسے مسلمان کو جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں یا پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور وہ خریدنے پر قادر نہیں ہے، اسے اگر کپڑا پہنائے، خرید کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ریشم کے کپڑے پہنائے گا۔ ومن اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اور جو کوئی بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے اندر اسے قسم قسم کے جنت کے پھل فروٹ کھلائے گا۔ ومن سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، جو کوئی بندہ کسی پیاسے کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو الرحیق المختوم سے اسے پانی پلائے گا۔ صدقے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، خاص طور سے اس مہینے میں تو جوڑے خرچ کریں، کپڑے خرچ کریں، کیونکہ بہت سے لوگ بغیر کپڑے کے ہوتے ہیں یا بہت سے لوگ کپڑے کے تو ہوتے ہیں لیکن نئے کپڑے نہیں جوٹتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عید بھی پرانے کپڑوں میں مناتے ہیں۔ اگر کوئی وسعت والا بندہ ہے، کوئی مال والا بندہ ہے، مالدار ہے، دھنی ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گاؤں گھر میں مشاہدہ کرے، معائنہ کرے، دیکھے، ڈھونڈے، تلاش کریں کہ کون ضرورت مند بندہ ہے اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کے انہیں کپڑے تقسیم کریں۔ محترم سامعین، یہ ہو گیا صدقات نافلہ کے بارے میں۔ اب آئیے چلتے ہیں صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ ہر مسلمان بالغ اور صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ
آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کیا کرو، کیونکہ یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، تمہاری نیتوں کو پاک کرتا ہے، اور نیتوں کا پاک کرنا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو پھر ہمارے مال پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، ان مالوں کے ذریعے ہم اپنی اولاد کی پرورش کرتے، اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تو پھر ان کا دماغ بھی صحیح ڈائریکشن پر جاتا ہے، ان کا دماغ بھی نیک بنتا ہے، ان کی نیت بھی نیک ہوتی ہے، اور ان پر شیطان کی چال اور شیطان کا وسوسہ کم ہوتا ہے، ان پر شیطان کی چال کم ہوتی ہے، اور شیطان کے فندے میں وہ بہت کم پھنستا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو ان کا مال پاکیزہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ بھی نیک نہیں ہوتا ہے، اور شیطان کی ان پر بہت زیادہ چالیں چلتی ہے، اور ان مالوں کے ذریعے جب وہ اپنی بال بچوں کی پرورش کرتا ہے تو ان کے بال بچوں کا دماغ بھی نیک نہیں ہوتا ہے، اور شیطانوں کی چال زیادہ چلتی ہے، نیت صاف نہیں ہوتی ہے، دماغ صحیح ڈائریکشن پر نہیں جاتا ہے، دماغ نیک نہیں بنتا ہے، ماں باپ کا فرما بردار نہیں بنتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں ماں باپ کا، والدین کا سہارا بھی نہ بنے۔ اسی لیے زکوٰۃ ہمارے لیے نکالنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، رکن ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ سے یہ سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ میں ایک جو کامن فائدہ ہے، ایک عام فائدہ ہے، وہ یہ کہ ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کی فکر کرتا ہے، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ مرے۔ کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو فرمایا کہ ان کو کہہ دینا کہ ان کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، خذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، کہ وہاں کے مالداروں سے صدقہ اور زکوٰۃ لیا جائے گا اور انہی کے فقیروں پر خرچ کیا جائے گا، نہ کہ ہم اسے استعمال کریں گے۔ یعنی انہی کے مالداروں سے لیا جائے گا اور انہی کے گاؤں کے فقراء اور مسکین اور یتیم غریب بیواؤں پر خرچ کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اسلام جو ایک نظام حیات ہے، ایک اجتماعیت کا درس دیتا ہے اور ہر ایک کو برابر رکھنا چاہتا ہے، تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں ہر ایک کا خیال رکھنے کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، ہر ایک کا خیال رکھنے کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر 2-3 آیت بیان کی گئی ہے جس میں ان پر وعید ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، کہ جو کوئی بندہ سونا جمع کر کے رکھتا ہے اور چاندی جمع کر کے رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور ایسے بندے کے پیشانی پر اور ان کے پیٹھوں پر لوہے کو گرم کر کے داغا جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے سونا چاندی مال دولت کو جمع تو کیا لیکن انہوں نے کبھی زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو بخیل لوگ ہیں ان کے پاس جو مال ہے، اللہ نے جو ان کو مال عطا کیا ہوا ہوتا ہے وہ اسے بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ مال ان کے لیے برا ہے، اور ایسے بخیلوں کے لیے ان مالوں کو طوق بنایا جائے گا اور ان کے گلے میں لٹکایا جائے گا، اور وہ مال جہنم میں کبھی سانپ کی شکل اختیار کر کے کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، اور وہ سانپ اسے ڈسے گا، کبھی بچھو کی شکل اختیار کرے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں اور اسے ڈسے گا۔ ایسے مالوں کا کیا فائدہ جو ہمارے لیے ہی وبال بنے۔
جو ہمارے لیے فتنے کا سبب بنے، جو ہمارے لیے ہی مصیبت اور پریشانی لائے۔ لیکن اگر ہم مال تو جمع کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو یقیناً اس مال میں پاکیزگی ہے اور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو پاکیزہ کرتا ہے اور اس میں رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے۔ تو محترم سامعین، زکوٰۃ کے تعلق سے ہم نے چند باتیں سنی، اب آئیے اعتکاف کے مسائل پر کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اعتکاف عربی لفظ ہے، لغوی معنی اس کا اللبث یعنی ٹھہرنا اور رکنے کے ہیں، اور جب اصطلاح شرع میں اس کا معنی دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں اللہ کی عبادت کی نیت کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کی نیت کرتے ہوئے مخصوص انداز میں ٹھہرنا، اسے اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کا حکم سنت ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، اس کی بڑی تاکید آئی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پابندی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن بچ جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے تھے، یعنی راتوں کو جاگتے تھے اور دوسروں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اور وشد مئزرہ، عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، یعنی عبادت میں خوب محنت کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں جتنی محنت کرتے تھے، جتنا جد و جہد کرتے تھے، کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اس لیے سامعین و ناظرین، اس آخری عشرے میں خصوصی طور سے ہمیں عبادتوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور خاص حلقے لگانا چاہیے، جس میں قرآن کا درس ہو اور دینی مسائل کی جانکاریاں ہوں، تعلیم ہو، دعاؤں کے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہو، اور ذکر و اذکار کا سلسلہ ہو، قرآن کی صورتیں سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے لیے بڑا ہی بہتر ہوگا۔